یا خدا تیرے سادہ لو بندے کہاں جائیں جہاں درویشی بھی ہے عیاری۔ اب سمجھ گئے جو میں کہنا چاہتا ہوں، جب بادشاہ اور فقیر دو لوگ جب برباد کر دے نا قوم کو تو پھر قوم کا علاج نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں قوم خراب ہے، بھائی قوم خراب اس وقت ہوتی ہے جب بادشاہ اور فقیر خراب ہو جائے۔ جب بادشاہ مندر بنانے لگ جائیں اور فقیر پیسے اکٹھے کرنے لگ جائیں تو بیٹا جی پھر کیا ہونا ہے؟ پھر یہی کچھ ہونا جو ہو رہا ہے۔ جب تک بادشاہ کا ٹارگٹ خدا نہیں ہوتا اور فقیر کا ٹارگٹ خدا اور اس کا رسول نہیں ہوتا، واللہ عوام کچھ بھی کر لے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ہدایت پاور ہاؤس سے آتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، اب آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں غلط نہیں کہہ رہا، ہم یہاں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے یہ جتنے بھی آپ یہاں بجلی کے انتظامات کریں، لیکن اگر پیچھے سے بجلی بند ہو جائے گی تو اچانک کھڑپ اندھیرا ہو جائے گا، آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ یہ بجلی ایمان کی عقیدے کی اللہ والوں سے ملتی ہے۔ جب اللہ والے خالص نہ رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گمراہی پھیلے گی۔ آج عقیدے کی اصلاح کرنی بھی بڑی مشکل ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ یہ ایک مشکل گھڑی میں ہم آ گئے ہیں، مطلب آئیں گے نہیں، یہ مشکل وقت آ چکا ہے۔ اور اس پہ میں کس سے فریاد کروں؟ اپنی اللہ سے کروں، اپنے آقا سے کروں۔ لوگ کہتے ہیں بیماریوں نے گھیرا، حضور ان بیماریوں سے بڑی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ وقت گزر جائے گا، اس سے بڑی بڑی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اب یہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کے بعد والے طبقے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو طبقہ صحابہ کے بعد والے لوگ ہیں جو آنے والے ہیں، کون؟ تابعین، تبع تابعین، الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، کہ جو ان کے بعد آئیں گے، کن کے بعد آئیں گے؟ صحابہ کے بعد آئیں گے۔ اللہ نے ان کی ایک صفت لکھی اپنے قرآن میں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے، ان کی ایک صفت ہوگی۔ کیا صفت ہوگی؟ وہ کیا کہیں گے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ پنجابی سنیو ذرا، یا اللہ سانو بخش دے اور یا اللہ انہوں نے بھی بخش دے جڑے ایمان محفوظ لے کے تے دنیا تو تر گئے۔ یا اللہ ہمیں بخش دے اور ان کو بھی بخش دے جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں۔ یہاں تک ذرا آیت کریمہ کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے کیا سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے مومن کی علامت یہ ہوگی، کیونکہ ظاہرہ صحابہ کو ماننے والا مومن ہی تو ہے، تو مومن کی علامت یہ ہوگی کہ وہ سب سے پہلے لنفس ہی دعا کرے گا، اپنے وجود کے لیے۔ یہ مطلب ہے بھی جنہاں لوکاں کو جڑے خصوصاً پیر نے، جڑے مرشد نے، جڑے رہبر نے، یہ دعا کرنے لگے دھیان کریا کرو۔ یہ جو اکثر کہتے پتر تیرا کام ہو جائے، میں نے کہا حضور اپنا بھی سوچئے کہ آپ کا بھی کام ہو جائے۔ اللہ والے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ شیطان سے بچائے، اور بڑے وہ بے وقوف لوگ ہوتے وہ جو کہتے تینوں شیطان تو بچائے، بندہ اس سے خود پوچھے کہ حضرت آپ کا کیا بنے گا۔ یہی خطا کی تھی ابلیس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا کہ ان قریب میرا ایک بہت قریبی بندہ گمراہ ہونے والا ہے، قریبی میرا فرشتہ گمراہ ہونے والا ہے۔ سارے فرشتے وہاں جا کے لوح محفوظ پہ پڑھیں اور توبہ توبہ کریں، توبہ توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کرنا۔ ابلیس نے بھی کہا ہاں پتہ نہیں کون ہوگا یہ، اللہ بچائے، اپنے آپ کو بھول گیا، باقیوں کو کہنے لگا یا اللہ ساریاں نو بچائیں، خود کو چھوڑ دیا۔ یہ غلط کیا۔ اللہ نے یہ طریقہ سمجھایا کہ جب کسی کی بخشش کی دعا مانگنی ہو سب سے پہلے اپنی بخشش اپنے اللہ سے مانگو، یہ کہو کہ اللہ میرے وجود کو ہدایت پہ قائم رکھنا۔ تو اس کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں اللہ کے پاک کلام نے بتایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو حالت ایمان میں تیری بارگاہ میں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے بعد دعا مانگنے والے بخشش کی یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان والا کہا۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان والا کہا. اس کا مطلب ہے ایمان والے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے وہ اپنے پچھلوں با ایمان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے. تو بخشش کی دعا کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر اپنے قرآن میں کر رہا ہے. میرا مالک فرماتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ یہ دعا کریں گے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے با ایمان جانے والے لوگوں کو بخش دے. ذرا اس سے آگے بڑھیے. لوگ اکثر یہ آیت یہاں تک پڑھتے ہیں ایصال ثواب کی مجالس میں علماء اس کو بیان کرتے ہیں, اہل علم اس کو جانتے ہیں. یہ اگلا مضمون جو ہے لوگ اکثر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو دھیان سے, بعد میں آنے والوں ذرا دھیان رکھنا جو صحابہ ہیں. اب صحابہ کے میں نام لوں, حضرت تاجدار صداقت و تاجدار عدالت و تاجدار سخاوت و تاجدار شجاعت ابو بکر و عمر و عثمان و علی و دیگر صحابہ کے بار علیہم رضوان. سب کے نام ایک ایک بار کر کے لیتا جاؤں تو وقت صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے. ذرا سنیے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا دھیان کریو او دعا منگنا لیو, ذرا دھیان کیجئے گا. اللہ کیا فرماتا ہے خدا کا ارشاد سنو. یہ کسی مولانا مفتی علامہ پیر مرشد رہبر لیڈر کی بات نہیں ہے, اللہ کے پاک کلام کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہو کر تمہیں یہ آرڈر کر رہا ہوں, میرا حکم ہے یہ. یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جب تم دعا کرتے ہو ان کے لیے بخشش کی تو پھر میرا یہ آرڈر بھی ہے کیا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. لفظوں میں غور کیجئے گا. فرمایا میری بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو اللہ نبی دے یاراں دے متعلق ساڈے دلاں وچ بغض نہ رکھی. میری یہ بات سمجھ آئی ہے سب کو؟ میں نے جی تھوڑا سا رخ مبارک ہلائیے, مجھے پتہ لگا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اب یہ قرآن کی نص ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اے اللہ جو ایمان کے ساتھ گزر گئے ہیں نا, صاحب ایمان ہے صحابہ, ان کے ایمان کی بھی گواہی آپ کو دینی پڑے گی. دوسرا اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا پڑے گا. اور اللہ فرماتا ہے خبردار میرے حبیب کے صحابہ کے بارے میں دل میں خلش نہ رکھنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلوں میں صحابہ کی قدورت رکھنے والا بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا. یہ کہاں لکھا ہوا؟ میرا موقف تو نہیں, میں نے اپنا اوپینین, اپنا تجربہ, اپنا دھکم پیل وہ تو میں کرتا ہی نہیں ہوں, عاجز انسان ہوں میں, نہیں کیا. خدا فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں دعا کرنے والوں نبی کے صحابہ کے بارے میں دل میں بغض مت رکھنا. یہ فیصلہ ہے اللہ کا. اب پھر وہ آگے کیا کہتے ہیں ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف بھی ہے اور مہربان بھی ہے. اللہ فرماتا ہے میں بخشوں گا, اس کو بخشوں گا جس کے دل میں صحابیوں کا بغض نہ ہو.